अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है नमाज का तर्जमा। नमाज़ पढ़नी तो हम सबको आती है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग जानते हैं कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। जब तक हम तर्जमा ही नहीं जानते तो हम वो अल्फाज दिल से तो नहीं अदा कर रहे ना, सिर्फ ज़बानी लफ्ज़ हम अदा कर रहे हैं। हम सिर्फ फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम उसको दिल से तब भी पढ़ सकते हैं जब हम जानते होंगे कि इसका तर्जुमा क्या है। आज हम वो पढ़ेंगे। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुज़र गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुज़र गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अब हमने बस इसी सजदे की तलाश में नमाज़ पढ़नी है, तर्जुमे के साथ समझ कर। शुरू करते हैं तकबीर के साथ। हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन हमारे दिन का पहला काम नमाज होगा। तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मायने है अल्लाह सबसे बड़ा है। इससे हम अपनी नमाज का आगाज़ करते हैं। उसके बाद हम सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बरतर है, और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और नमाज तो एक मिट्टी के इंसान को भी सोना बना देती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो उस तस्मिया के बाद हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हर किस्म की सब तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते पर। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत एक पढ़नी लाजमी होती है। हम कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 आयत ज़रूरी हैं, क्योंकि सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है और ये 3 आयत पर मुश्तमिल है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 3 आयत ज़रूर पढ़ें। सूरह कौसर अक्सर ही पढ़ी जाती है, इसलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। हमने तुमको कौसर अता की है, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाने वाला है। अमूमन हम छोटी सूरतें पढ़ते हैं, इसलिए सूरह इखलास का तर्जुमा भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए नबी, कह दो कि वो अल्लाह यगाना है, अल्लाह बेनियाज है, इससे कोई पैदा नहीं हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और उसका कोई हमसर नहीं। सूरह फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ए नबी, दुआ में यूँ कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ तमाम मखलूक के शर से और अंधेरे के शर से जब अंधेरा फैल जाए, और रूहों पर दम करने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने पर आ जाए। सूरत नास की तरफ चलते हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ए नबी, दुआ में यूँ कहो कि मैं आदमियों के रब की पनाह लेता हूँ, आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ, इस वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जिनों में से हो या आदमियों में से। हम रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ते हैं। पढ़ के हम इसका मतलब जानते हैं।
اس کا مطلب ہے پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ رکوع سے اٹھنے کی تسبیح ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ قوما کی تحمید ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، جس کو 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ اس کے بعد تشہد پڑھی جاتی ہے جو کہ یوں ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے جو یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے۔ عموماً کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن رب اجعلنی کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، جو کہ اس طرح ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ درود شریف سے لے کر سلام تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو اچھے سے یوٹیلائز کریں۔ آپ جو دعا آپ نے مانگنی ہے، جو آپ کے دل میں ہے، سچے دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور دونوں طرف ایک مرتبہ بولا جاتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جس کے معنی ہیں سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے جو کہ یوں ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہاں پہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ آیت الکرسی اس طرح پڑھی جاتی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پوری آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد تسبیح اور دعا کی باری آتی ہے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری بتائی ہیں، حدیث میں بھی کافی ساری تسبیح ہیں۔ جو تسبیح زیادہ تر پڑھی جاتی ہے وہ ہے تسبیح فاطمہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور تسبیح ہے جس کی بہت فضیلت ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 تسبیح پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے ہی کیوں نہ دوڑا ہوا ہو۔ مطلب اس تسبیح کی اتنی ساری فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے دعا کی باری۔ دعا تو پھر نماز کا نچوڑ ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، دعا نہیں مانگی تو کیا فائدہ؟ ہم نے تو دعا اپنے لیے مانگنی ہی مانگنی ہے۔ دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری سنے گا۔ بے شک نماز پڑھ کر ہم نے ثواب کما لیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، لیکن دعا تو رہ گئی۔ اب دعا پڑھنا اور قبول ہونا، وہ تو بے شک دعا کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پر کہتے ہیں کہ ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں دعا تو قبول کرتا ہی ہے اللہ۔ تو دعا ضرور مانگیں، زیادہ سے زیادہ لمبی سے لمبی دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتیں پوری کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو دعا آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی، یہ والا پارٹ آپ نے بہت دل سے اچھے سے مانگنا ہے اللہ سے۔ ہر چیز مانگیں، اللہ کا اتنا بڑا گھر ہے، وہاں سے تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں یا اللہ سے کہہ لیں، جب آپ نے کسی سے تو اللہ کبھی مانگنے والا ہی نہ بنایا، ہمیں اللہ سے ہمیشہ ہم مانگیں۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں تو یہ دیکھ کر نہ مانگیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، بلکہ اللہ سے ایسے مانگو اس کی حیثیت دیکھ کے کہ وہ کتنا رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس کی حیثیت دیکھ کر اس سے مانگو، نہ کہ اپنی حیثیت۔ ہماری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے، تو اس کی حیثیت دیکھ کر اس سے مانگیں تو وہ جھولیاں بھر دے گا، بالکل بے شک وہ کرم کرے گا۔ آپ نے کبھی نا امیدی نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا، بے شک اللہ بہت کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو یہاں ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اس پر عمل کریں اور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔